अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अजीन। आज मंगल की सुबह आप सबको सुबह बखैर। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान जो है बहुत कुछ हुआ है, बताएंगे इसी व्लॉग में। आज के इस व्लॉग में थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे कि मैंने ईरान में क्या देखा, साथ में बात करेंगे ट्रम्प के पहले 100 ऑर्डर, प्यूटन और ईरान का ट्रम्प को सरप्राइज, अमरीकी तारीख की बड़ी तब्दीलियां भी मतवक्के हैं। सबसे पहले बात करेंगे ईरान के हवाले से, चूँकि सफ़र बड़ा खूबसूरत मेरा गुजरा वहाँ पर, और यहाँ से मैं तकरीबन पहले लाहौर की, इस्लामाबाद से लाहौर रात की मेरी तकरीबन 1 बजे मेरी फ़्लाइट थी, 1:30 पर आई थिंक, और सुबह के 4:30 बजे मैं तेहरान यानी खुमैनी एयरपोर्ट पर पहुँचा। और यकीनन मेरे लिए बड़ा मुश्किल था क्योंकि पूरी रात मैंने सफ़र किया था। और फिर सफ़र जैसे ही अगर आप देखें तो अपनी जो रिहाइश गाह थी वहाँ पर पहुँचते, क्योंकि मुझे बुलाया गया था अरबईन के जो अवार्ड है उसके लिए। और लकीली मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान से बहुत सारे लोग थे, यानी सॉरी, पाकिस्तान से तो लोग वैसे शामिल थे, लेकिन अवार्ड जो है उसमें तकरीबन दुनिया के कई ममालिक के लोग उसमें शामिल थे। और मुझे इस बात की खुशी है कि पाकिस्तान जो है पहली नंबर पे आया, यानी मेरी जो पोजीशन थी, और उसके साथ आप पाकिस्तान का फ्लैग अपनी स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। सो पहली पोजीशन पे हम आए, और लेकिन उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया गया था, तो यहाँ से सफ़र ज़रूरी था। सो सुबह सुबह आंखें मलते मलते मेरी सुबह वहाँ पे शाहराहों पे हुई, और फिर मैं सो गया। उठा हूँ तो फिर मेरा स्वागत जो है वो एक जो है, आप ये समझे कि वहाँ का जो कहवा है यानी चाय है, चाय उनकी ऐसी होती है यानी दूध के बगैर। तो रोटियां भी बड़ी थोड़ी सी मुख्तलिफ, और फिर उनका नाश्ता थोड़ा सा नहीं बल्कि ज़्यादा मुख्तलिफ होता है, वो किया। उसके बाद फिर जो खाना था लंच में, उसमें चुल्लू कबाब जिसे कहते हैं वो खाए। लेकिन बहरहाल मेरी नज़र जब मैं पहली बार नीचे उतरा तो मैं मुख्तलिफ शाहराहों पे मेरी जब पड़ी, शाहराहों पे तो पहले ही पड़ चुकी थी लेकिन उस वक्त अंधेरा था। सो मैं हैरान हो गया कि इतनी साफ सुथराई, इतनी कमाल की सड़कें, और फिर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अगर मैं कहूँ इतना खूबसूरत सजाया गया। अच्छा, जो हम पाकिस्तान में बैठे थे तो हम ये सोच रहे थे कि शायद वहाँ पर मौलवियों की हुकूमत है और बड़ी सख्ती होगी, और प्रोपेगेंडा भी बहुत किया जाता है ईरान के हवाले से। तो वहाँ पर हमने देखा कि ख़वातीन, बड़ी खूबसूरत ख़वातीन वहाँ की, और ख़ूबसूरत नौजवान हमने शाहराहों पर देखे, बड़े ज़बरदस्त किस्म की जीन्स शर्ट्स पहने ख़वातीन, स्कार्फ का कई का मैंने देखा, कई का हिजाब देखा। लेकिन ज़्यादातर तेहरान में मुझे एक डिफरेंट कल्चर नज़र आया, जो ऐसा लगा कि हम कहीं यूरोप आ गए हैं, और मुझे बड़ा अच्छा लगा। कई शाहराहों पे मौसीकी जो है चलती रही, और कहीं गली कूचों में जो है, लेकिन हर तरफ खूबसूरत फूल पड़े, और फिर फूलों के साथ साथ लोग जो हैं, एक तरफ जो शाहराएं हैं वो ऐसी नीट एंड क्लीन है जिस तरह आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने यूरोप में भी नहीं देखा है, इतनी ज़्यादा साफ सुथराई के हवाले से अगर मैं बात करूं। फिर मैं हैरान था कि इतने ज़्यादा सैंक्शंस, इतनी पाबंदियां होने के बावजूद तेहरान आपको हैरान कर देगा कि इतना खूबसूरत बना है। वहाँ की खूबसूरत बिल्डिंग्स, वहाँ पर सबसे बड़े बड़े मॉल्स, फिर वहाँ पर जो है वाटरफॉल के मुख्तलिफ नज़ारे भी मैंने किए। और फिर मैं उस सफ़र के बाद मैं फिर ईरान का जो सफ़र मैंने किया, उसके बाद मैं कुम की तरफ चला गया। और कुम में मैंने, ज़ाहिर बात है कि कुम बड़ा मजहबी शहर है, वहाँ पे लोग ज़्यादा मज़हब के बहुत करीब हैं। और फिर मैं हज़रत फ़ातिमा मासूमा के हरम में भी गया, वहाँ पर भी मैंने हाज़िरी दी, और उस पर मैं डिटेल व्लॉग कर रहा हूँ तो वो भी आपको दिखाएंगे अपने व्लॉग में। और वहाँ से करते करते फिर ज़ाहिर बात है कि मैं कुम के मुख्तलिफ इलाके देखे, वहाँ पर वो इलाका भी देखा जहाँ शहीद जो हैं उनकी एक यादगार है। और फिर उसके साथ मैंने ये भी देखा कि नीचे जो शहर है वो बड़ा खूबसूरत नज़र आ रहा है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। सो बड़ा मज़ा आया, ठंडी ठार हवाएं थी, और फिर वहाँ पर एक सुहान हलवा है वो हमने छका। और उसके बाद सुबह हुई तो फिर मेरी होटल में मेरी रात थी, और 2 रातें मेरी होटल में गुजरी। तो हम इस्फहान की तरफ गए। इस्फहान वाकई निस्फ जहान है, बड़ा ही खूबसूरत है, और वहाँ की शाराएं, वहाँ के लोग बड़े मुख्तलिफ हैं। अच्छा, हर जगह के लोग बड़े मुख्तलिफ हैं, एक तरफ मजहबी टच, दूसरा लिबरल टच, दूसरा अपनायत का टच, बड़ा कमाल का। इस्फहान के लोग बड़े घुल मिल जाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है भाषा का ना होना। वहाँ पर भी मैंने बड़ी खूबसूरत किस्म की डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, जो मैं आपको
بتاؤں گا کہ اس ڈاکومنٹریز میں نے کیا کیا دیکھا، کیا کیا میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اصفہان نصف جہان، اور پھر اگر میں اس کی تاریخ کی بات کروں تو صفاوی جو ہے ان کے دور حاضر سے، اس سے پہلے بھی منگولوں نے بھی تباہ کیا، برباد کیا۔ صفاوی جو یعنی حکومت تھی، بادشاہ تھے، تو ان کا یہ کیپٹل تھا، کیونکہ یہ سینٹر تھا۔ تو سینٹر کو جب ہم نے دیکھا، پھر اس میں جو خمینی میدان تھا اس کو ہم نے کور کیا، مختلف چبوترے ہم نے کور کیے، پھر اس پل پہ ہم گئے جو بہت پرانا پل ہے، اور یہاں سے لوگ نکلتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں، خوبصورت کپلز، نوجوان جو ہے وہ وہاں پر گھومتے پھرتے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں بڑی خوبصورت مجھے لگی، اور کھانے بڑے ڈفرینٹ قسم کے تھے، مزے مزے کے کھانے، اس میں لسی بھی، اس میں کلیجی بھی، اور اس میں ڈفرینٹ قسم کی چیزیں، اور بڑے اچھے دوست ملے مجھے۔ محمد رضا کمیلی صاحب، جو کہ بیسکلی ان کے والد صاحب جو تھے وہ گلگت بلتستان سے تھے، لیکن ان کی پیدائش وہاں کی تھی، اور وہ پیور ایرانین لک اس کی تھی۔ انہوں نے بڑی ہیلپ کی، بڑا خیال رکھا میرا، اور اس کی چھوٹی بیٹی زینب بڑی کیوٹ ماشاءاللہ، لیکن اس کو میری زبان کی سمجھ نہ آئے، مجھے اس کی زبان کی سمجھ نہ آئے، لیکن باتوں کا سلسلہ اشاروں سے چلتا رہا۔ اور یہ ایک چیز جو میں نے دیکھی بڑی پرابلم ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں کسی کو بھاشا نہیں آتی، یعنی فارسی اگر آپ کو نہیں آتی تو بھائی صاحب، کیونکہ پاکستان میں پھر بھی ہم ABCD انگلش کے بول لیتے ہیں، ہماری انگلش اچھی ہے، تھوڑی بہت بہتر ہے، لیکن ان کی انگلش نہ ہونے کے برابر، یہ بڑا پرابلم ہوتا ہے، آپ کے لیے بھاشا کا بڑا پرابلم ہوتا ہے، تو آپ کے لیے ٹرانسلیٹر کی بڑی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ صبر اختتام کو پہنچا، اور اربعین کا جو ایوارڈ ہے وہ بھی نامنیٹ ہوا، اور مجھے بڑا اچھا لگا کہ ان لوگوں نے دیگر ممالک سے آئے لوگوں کو موقع نہیں دیا، لیکن میرا پاکستان سے میں گیا تو میرے لیے موقع بھی تھا، میں نے تقریر بھی کی، شاید آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی، اور پھر میں نے جب مجھے ایوارڈ دیا جا رہا تھا تو میرے پورا جو وہاں کے جو مجمع تھا وہ میرے لیے کھڑا ہو گیا، جس میں منسٹر بھی تھے وہ بھی کھڑے ہو گئے، اور بہت پیار دیا، بہت رسپیکٹ دیا۔ تو تھینک یو سو مچ ایران۔ اور سفر میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اب آتے ہیں معاملات پہ۔ چونکہ واشنگٹن میں نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دوسرے وائٹ ہاؤس کے دور کو ایک زبردست آغاز کے ساتھ شروع کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس میں ایگزیکٹو احکامات اور ہدایات کی بھرمار ہوگی، جو اس بات کی واضح اشارہ دے گی کہ ایک بڑی تبدیلی ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ یعنی جو قائل ہیں کہ انہیں امریکی ووٹر سے ایک خصوصی مینڈیٹ ملا ہے، پیر کو 47ویں صدر کی حیثیت سے حلف اٹھا رہے ہیں، اور اپنے پہلے چند دنوں میں ایگزیکٹو احکامات کی تعداد 100 سے زیادہ کرنے کی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس لمحے کو امریکی آزادی کا دن قرار دیا ہے، اور 100 سے زیادہ ایگزیکٹو اقدامات ہوں گے۔ بیوروکریسی کو اپنے طور پر طریقے سے بدلنے کے احکامات دیے جائیں گے۔ سول، ملٹری اور ڈیپ سٹیٹ کے تمام اداروں میں کم و بیش 50,000 افراد کی چھانٹی کی خبریں زیر گردش کریں گے۔ یہ احکامات کانگریس کو نظر انداز کرتے ہوئے صدر جو بائیڈن کی پالیسی کو ختم کریں گے، جن میں موسمیاتی تبدیلی، وفاقی ورک فورس میں تنوع اور شمولیت سے متعلق اقدامات شامل ہوں گے۔ چیلنجز بہت ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے بڑے زیادہ چیلنجز ہیں، اور ڈیپ سٹیٹ میں چھیڑ چھاڑ کرنا، اسٹیبلشمنٹ میں چھیڑ چھاڑ کرنا، کہیں بہت سارے خدشات بھی ہیں کہ کہیں نہ کہیں ان کو راستے سے ہٹانے کی کوشش بھی کی جا سکتی ہے، بہت سارے معاملات جو ہیں بگڑ بھی سکتے ہیں، اور جو نئی پالیسی وہ لے کے آ رہے ہیں، یا تو امریکہ جو ہے وہ دوبارہ اثر نو آپ کہہ سکتے ہیں کہ چیزیں بدل جائیں گی، لیکن اگر ہلتے جلتے معاملات آئے تو پھر امریکہ کا ڈاؤن فال جو ہے وہ تقریباً شروع ہو سکتا ہے، کیونکہ جو پالیسی میں دیکھ رہا ہوں اس سے اندرون خانہ جو ہے معاملات بڑے تیزی سے بدل سکتے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، لیکن انہوں نے جو اقدام اٹھائے، یعنی 50,000 لوگ کی چھانٹی پہلے سے ہو چکی ہے، لسٹیں تیار ہیں کہ کس کو کیسے ہٹانا ہے۔ روسی صدر ولادیمیر پوٹن اور ایران کے صدر مسعود پیزشکیان نے امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ایسا تحفہ دیا جو ٹرمپ کے لیے نظر انداز کرنا خطرناک ہوگا۔ اس تحفے کا وقت اتنا ہی اہم تھا جتنا روسی ایرانی جامع شراکت معاہدہ یعنی اہم ہے۔ 3 دن قبل پیزشکیان اور پیوٹن ماسکو میں ملاقات کر کے اس معاہدے پر دستخط کیے، جو تجارت، فوجی تعاون، سائنس، تعلیم، ثقافت اور دیگر شعبوں پر محیط ہے۔ یہ معاہدہ چین، روس، ایران اور شمالی کوریا کے بڑھتے ہوئے 4 طرفہ تعلقات کو بھی اجاگر کرتا ہے۔ ایک جاری اتحاد محور جسے امریکہ نو منتخب صدر نے اپنی
یعنی ترجیحات کے طور پر تسلیم نہیں کیا، لیکن ٹرمپ کے پہلے دور صدارت کے چیلنج کو دوسرے دور صدارت سے الگ کرنے والی سب سے بڑی چیز اس محور کو بڑھنے ہوئے دفاعی، صنعتی، اقتصادی اور سیاسی تعاون ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی گرام پر کہا کہ یہ معاہدہ صرف ایک سیاسی معاہدہ نہیں، یہ مستقبل کا نقشہ ہے۔ روسی صدر پیوٹن کی تقریباً 3 سال قبل یوکرین پر حملے کے بعد روس، ایران اور چین کے تعلقات مسلسل قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ ایران نے روس کو مختصر فاصلے تک مار کرنے والے بیلسٹک میزائل، ڈرون ٹیکنالوجی فراہم کی ہے۔ دسمبر میں CNN کی ایک تفتیش میں پتہ چلا، انکشاف ہوا کہ روس کے جنوبی تاتار سستان کے علاقے میں ایک فیکٹری ایرانی ساختہ شاہد ڈرونز چینی پرزوں کے ساتھ بڑی مقدار میں تیار کر رہی ہے۔ 2024 کے پہلے 9 مہینوں میں اس فیکٹری نے تقریباً 6000 شاہد ڈرونز تیار کیے، جو پچھلے سال کی پیداوار سے 2 گنا زیادہ ہے۔ جون 2024 میں پیوٹن نے شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے ساتھ شراکت داری کا معاہدہ کیا۔ نومبر میں روس کو یوکرینی حملے کے خلاف کرسک کے علاقے میں لڑنے کے 10,000 فوجی فراہم کیے۔ اس معاہدے کے شروع ہونے میں یوکرینی فورسز نے سرحد کے قریب 2 شمالی کوریا فوجیوں کو گرفتار کیا۔ دسمبر میں پیوٹن نے بیلاروس کے ساتھ ایک سیکیورٹی معاہدہ مکمل کیا، جس میں ملک میں روسی جوہری تیاری ہتھیاروں کی تعیناتی شامل تھی۔ ٹرمپ کی حالیہ یعنی اگر آپ دیکھیں ٹرمپ کے حالیہ منصوبے جیسے پاناما کینال کو دوبارہ حاصل کرنے، گرین لینڈ خریدنے اور کینیڈا کو 50واں ریاست بنانے پر توجہ کے باوجود، یہ دیکھنا کہیں زیادہ اہم ہوگا کہ وہ چین، روس، ایران، شمالی کوریا کے تعاون کو کس طرح حل کرتے ہیں، جس کے تاریخی اور جغرافیائی سیاسی اثر بہت زیادہ ہے۔ اب معاملات آپ کے سامنے، بہت سارے چیلنجز میں نے آپ کو کہا ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے۔ ایک طرف تو یہ بلاک جو بڑا مضبوط ہو رہا ہے، اور اس بلاک سے کیا ہوگا آنے والے دنوں میں بڑا زیادہ دھچکا مغرب کو پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ بلاک تگڑا بنتا ہے تو پھر مغرب، یورپ اور بات امریکہ کے لیے درد سر بنیں گے یہ تمام تر اتحاد جو ہے۔ ایک طرف تو یہ سچویشن ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا مزید چیلنجز بنتے ہیں، کیونکہ چیلنجز بہت زیادہ ہیں اور یہاں پہ جو بلاک بن رہے ہیں وہ بھی بڑے خطرناک قسم کے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سب بہت سارے خیال رکھیے گا، بہت شکریہ۔